له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بدر توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ رضا کے دیوانوں، آؤ سب سے پہلے مل کر گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر بھیک دینے والے آقا و داتا، مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غمگسار، آقا نامدار، شہنشاہ ذی وقار، رحمت للعالمین، طٰہٰ و یاسین، انیس بے کساں، چارہ ساز دردمندہ، کونین میں سب سے انوکھے اور سب سے نرالے، دائی حلیمہ کے گود کے بالے، جناب عبداللہ کے راج دلارے، سیدہ آمینہ کے جگر کے بارے، یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت بانداد غلامانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. سب میرے ساتھ مل کر پڑھیں: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اعتکاف کی نیت بھی فرما لیں: نویت سنت الاعتکاف. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں رب قدیر ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا. اے ایمان والوں، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اے ایمان والوں، اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. آج اسی تعلق سے میں کچھ باتیں عرض کروں گا. خدا تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں اپنے بندوں کو بھیجنے کے لیے جو ذریعہ اختیار فرمایا وہ والدین کا ذریعہ ہے. والدین کے ذریعے ہمیں اس دنیا میں اللہ نے بھیجا. اب والدین ان کے جب بچے ہوئے تو ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کچھ چیزیں ضروری اور لازم کی بچوں کے لیے، جس کو ہم آسان زبان میں تربیت کہتے ہیں. اس لیے کہ جب ماں باپ اچھے ہوتے ہیں، ماں باپ ستھرے ہوتے ہیں، ماں باپ نیک ہوتے ہیں، تو وقت کے بڑے بڑے محدث ان ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوتا ہے. کیا آپ نے نہ دیکھا کہ جب والد موسیٰ جنگی جیسے ہو اور والدہ ام الخیر فاطمہ جیسی ہو تو بچہ ولیوں کا سردار غوث اعظم بن کر پیدا ہوتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور وہ تو دور کے ہوئے، ابھی میں قریب لے کر چلوں تو جب باپ والد ابراہیم رضا خان ہوتا ہے
اور والدہ خدیجہ ہوتی ہے تو بیٹا اختر رضا خان پیدا ہوتا ہے، سبحان اللہ، جسے آج دنیا تاج الشریعہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ سبحان اللہ، آپ ان کی سیرتوں کو اٹھا کر دیکھیں، غوث اعظم کی سیرت کو آپ اٹھا کر دیکھیں تو بچپن میں غوث اعظم کو ان کی والدہ نے نصیحت کی تھی، بیٹے کبھی جھوٹ مت بولنا، کسی بھی حالت میں جھوٹ مت کہنا، کہیں بھی پریشان ہو جانا، جتنی بھی بڑی تمہارے اوپر پریشانی آ جائے لیکن تم جھوٹ کا سہارا نہ لینا۔ تو آپ مرتے دم تک اس پر قائم رہے اور آپ نے اپنے والدہ کے نصیحت کے ذریعے لاکھوں کو یہ درس دیا کہ کتنی بڑی ہی مصیبت کیوں نہ آ جائے، آپ پر ڈاکو کا حملہ ہی کیوں نہ ہو جائے، آپ کا سب کچھ ہی کیوں نہ لٹ جائے، لیکن کبھی جھوٹ کا سہارا نہ لینا۔ سبحان اللہ، سبحان واقعہ یاد دلاتا چلو، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ابھی ننھی سی عمر ہے، چھوٹے سے ہیں، باپ کا انتقال ہو چکا ہے، والدہ حضور غوث پاک کو اعلیٰ تعلیم کے لیے بغداد بھیجنا چاہ رہی تھی، تو آپ نے گھر میں جتنا مال تھا اس کو فروخت کیا، اس میں سے اس کے جتنے دینار بچے اس میں سے کچھ اپنے پاس رکھا، اور اس کے بعد تقریباً 40 درہم و دینار آپ نے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدری مبارک میں اندر کے جیب میں سی دیا، اور جاتے وقت یہ نصیحت کی کہ بیٹا کیسی بھی حالت ہو جھوٹ مت کہنا، جھوٹ مت کہنا۔ تو آپ اپنے گاؤں سے بغداد کی طرف جب روانہ ہوئے تو راستے میں ڈاکوؤں نے قافلے کو لوٹ لیا۔ جب قافلے والوں پر حملہ ہونے لگے تو ہر جانب سے یہ آواز آنے لگی، بھاگو یہاں سے، ڈاکوؤں کا گروہ ہمارے پاس آ گیا، ہمارے اوپر حملہ کر رہا ہے۔ تو سب ادھر ادھر بھاگنے لگے، تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک کنارے کش ہو گئے، آپ کھڑے ہوئے یہ پورا منظر دیکھ رہے تھے، ڈاکو سب کو لوٹ رہے تھے۔ تو ایک ڈاکو نے آپ کو دیکھا اور آپ سے پوچھا کہ اے ننھے سے بچے، تمہارے پاس بھی کچھ مال و ساز و سامان ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، جی میرے پاس بھی مال میرے پاس بھی موجود ہے۔ تو اس نے سوچا کہ یہ تو ابھی چھوٹا بچہ ہے، کہیں یہ ہو سکتا ہے میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ اس نے ہنسا اور وہاں سے چلا گیا۔ پھر دوسرا ڈاکو آپ کے پاس آیا، یہی معاملہ پیش آیا، کم و بیش 13 ڈاکو آپ کے پاس ایک یہ بات دیگر آتے رہے، پوچھ تاچھ چلتی رہی، آپ سب کو ایک ہی جواب دیتے، ہاں میرے پاس مال ہے۔ سب یہ سوچتے کہ یہ ننھا سا ہے، کہیں ہو سکتا ہے کہ ہمیں جھوٹ بول رہا ہے، لیکن یہ بات جب پورے ڈاکوؤں کو پتا چلی تو ڈاکوؤں نے اپنے سردار سے یہ کہا کہ ایک بڑا عجیب ہے، ایک بچے کو ہم جا کر پوچھتے ہیں کیا تیرے پاس ساز و سامان ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں میرے پاس ساز و سامان موجود ہے، لیکن ہم اس کی حالت کو دیکھتے ہیں تو اس کے پاس کوئی سامان نظر نہیں آتا، لیکن وہ پھر بھی کہتا ہے میرے پاس مال و دینار ہے۔ تو ڈاکو نے کہا اس بچے کو لایا جائے میرے پاس۔ جیسے ہی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ اس ڈاکو کے سردار کے پاس گئے، ڈاکو نے پوچھا اے بچے کیا تمہارے پاس درہم و دینار ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں میرے پاس ہے دینار و درہم۔ تو اس نے کہا بتاؤ کہاں ہے؟ تو آپ نے اپنی صدری کھولی اور اندر جیب سے آپ نے اپنی جیب کو پھاڑا اور اندر سے 40 درہم نکال کے دکھائے۔ ڈاکو حیران رہا، کہنے لگا تم پہلی بات تو چھوٹے ہو، دوسرا یہ کہ تمہارے پاس صرف 40 درہم ہے، لیکن تم نے جھوٹ کا سہارا نہ لیا۔ تم اگر چاہتے تو تم یہ اپنے پیسے جھوٹ کے ذریعے محفوظ کر سکتے تھے، لیکن تم نے جھوٹ کیوں نہ کہا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا میں جھوٹ کیسے کہوں؟ جب میں گھر سے نکل رہا تھا تو میری والدہ نے مجھے یہ نصیحت کی تھی کہ اے میرے بیٹے کبھی جھوٹ کا سہارا نہ لینا، لہذا میں اپنے والدین کا فرمانبردار بچہ ہوں، اس لیے میں نے جھوٹ کا سہارا نہ لیا۔ اور
اور خدا کی شان دیکھیں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس شان، اس کرامت کی بدولت اس ڈاکو کا دل بدل گیا۔ سبحان اس نے فوراً آپ کے دست پر توبہ کی اور اس نے کہا جس طرح آپ نے سچ کا سہارا لے کر جس طرح آپ نے جھوٹ نہ کہا اور اپنے آپ کو محفوظ رکھا، اسی کے ذریعے مجھے بھی آپ آگ سے محفوظ کر لیں، یعنی مجھے توبہ کرا دیں۔ تو آپ نے اس کو توبہ کروایا۔ ابھی دیکھیں غوث اعظم کی ننھی سی عمر ہے، ابھی آپ بچپنے کے عالم میں ہیں اور بچپنے کے عالم ہی سے آپ لوگوں کو توبہ کروا رہے ہیں، ڈاکوؤں کو آپ ولی اللہ بنوا رہے ہیں۔ تو اس نے توبہ کی۔ توبہ کرنے کے بعد اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو بھائی، آج تک ہمارا ساتھ یہاں تک تھا، اس کے بعد میں اپنے منصب پہ ریزائن دیتا ہوں، میں اپنے منصب کو چھوڑ رہا ہوں، میں اپنے منصب کو ترک کر رہا ہوں، آج سے تمہارا میرا ناتا ختم۔ اب وہ ساتھی بھی وفادار تھے۔ ان ساتھیوں نے کہا جب ہم ڈاکو تھے تو آپ کے ہم وفادار تھے، جب آپ نے توبہ کر لیا ہے تو لہٰذا اب بھی ہم آپ کے وفادار رہیں گے، لہٰذا آج سے آپ ہمارے امام ہیں، آپ نماز پڑھایا کریں، ہم آپ کے ساتھ نماز پڑھا کریں گے، آپ جو بھی ہمیں نیک کاموں کا حکم دیں گے ہم اس کو آپ کے ساتھ بجا لائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو محترم سامعین کرام، عرض گزار یہ ہے کہ اپنے بچوں کو نیک بنائیں، اپنے بچوں کو حسن اخلاق سکھائیں، اپنے بچوں کو اچھی اچھی نصیحتیں کریں۔ آپ کے اوپر یہ فریضہ ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر ایک بادشاہ ہے، تم میں سے ہر ایک بادشاہ ہے اور قیامت کے دن تمہارے رعایا کے بارے میں تمہیں سوال ہوگا۔ تو علماء اس حدیث کے ضمن میں فرماتے ہیں یہاں رعایا سے مراد اس کے بال بچوں کا وہ سردار ہے، اور قیامت میں اس کے بال بچوں کے تعلق سے اسے پوچھا جائے گا۔ آج جب ہم معاشرے کی طرف نظر کرتے ہیں، آج جب ہم معاشرے کو دیکھتے ہیں تو ایک عجیب وبا پھیلی ہوئی ہے ہمارے معاشرے میں۔ لوگ اپنے بچوں کو نہ جانے کیسے کیسے طریقے سکھاتے ہیں، اسکولز پڑھاتے ہیں، کالجز پڑھاتے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ دنیاوی تعلیم دیتے ہیں، لیکن اخروی تیاری کچھ نہیں ہوتی، اخروی تیاری کچھ نہیں ہوتی۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ایک بندہ جنت میں تھا، اس کے درجات کچھ نیچے تھے، تو جنت میں کچھ دنوں کے بعد اس کے درجات بلند کر دیے جائیں گے۔ تو وہ عرض کرے گا مولا کیا وجہ ہے جو میرے درجات کو بلند کر دیا گیا؟ تو ارشاد ربی ہوگا تو نے اپنے اولاد کو چھوڑا تھا نا، اس اولاد نے آج نیک کام کیے ہیں، اس نیکی کے بدلے میں تجھے جنت میں اعلیٰ مقام مل رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محترم سامعین، اگر واقعی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا اصل سرمایہ جو ہے وہ ہمارے بال بچے ہیں، اگر ہمارے بال بچے کامیاب نہ ہوئے، ہم معاشرے میں کروڑ پتی ہیں، ہمارے کروڑوں کے بنگلے ہیں، ہمارے بینک بیلنس لاکھوں روپے ہیں، ہمارے کئی سارے جائیداد ہیں، لیکن اگر ہمارا بچہ شرابی ہو گیا تو سب کچھ وہ کھو دے گا۔ آپ کے جانے کی دیری ہوگی وہ سب کچھ کھو دے گا۔ ہمارا بچہ اگر جواری ہو گیا تو وہ سب کچھ کھو دے گا۔ ہمارا بچہ اگر زانی ہو گیا تو وہ گناہ کے چکر میں سب کچھ کھو دے گا۔ تو مجھے بتاؤ، آپ نے جو اپنا 70 سال یا 50 سال 60 سال جو پوری دنیا بنانے میں لگائی، اپنے بال بچوں کے لیے جو سب کچھ کیا، آپ نے ان سالوں میں اپنے بچوں کی تربیت نہ کی، تو آپ کے یہ 60 سال یا 70 سال بتاؤ کچھ کام آیا؟ کچھ کام آیا؟ کچھ کام نہیں آیا۔ کام کب آئے گا؟ جب ہم اپنے بچوں کو کامیاب کریں گے، بچوں کی دینی تربیت کریں گے۔ قرآن کریم کو آپ اٹھائیں، سورہ لقمان کو دیکھیں آپ، اس میں حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بچے کو وصیت کر رہے ہیں، آپ اپنے بچے کو وصیت فرما رہے ہیں، تو اس
वसीयत को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में जिक्र फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप अपने बच्चों की सही मानों में अगर तरबियत करना चाहते हैं तो कुरान करीम में सूरह लुकमान के तर्जुमे को पढ़ें और अपने बच्चों को भी वही नसीहत करें। आप उसमें देखें, आपको सब कुछ मिलेगा। एक ताबई बुजुर्ग हजरत रबी बिन अब्दुल रहमान, बहुत बड़े ताबई गुजरे हैं। इनके शागिर्द इमाम मालिक जैसे बड़े बड़े इमाम इनके शागिर्द गुजरे हैं। इमाम हसन बसरी इनके शागिर्द हैं, हजरत रबी बिन अब्दुल रहमान के। हजरत रबी बिन अब्दुल रहमान, इनके वालिद का नाम अब्दुल रहमान। जब इनके घर में पैदाइश हुई तो इनके वालिद, खिलाफत बनो अब्बासिया का दौर था, तो इनके वालिद को यह ऑर्डर आया कि अभी हमें जंग में रवाना होना है। तो आपने अपने बच्चे को, उनके घर में बच्चे की पैदाइश हुई थी तो आपने अपने बच्चे का नाम रबी रखा। उसके बाद अपने अहलिया को आपने 30,000 दिरहम दिए, 30,000 दिरहम दिए और आपने इरशाद फरमाया कि मैं जंग में जा रहा हूं, जंग में जा रहा हूं, वापस आने के बाद मैं तुम्हें इस 30,000 दिरहम के बारे में सवाल करूंगा कि तुमने कहां खर्च किए। अब जमाना गुजरा, आपको जाकर 27 साल हो गए। 27 साल बाद आप वापस आए। अच्छा, ये रहते थे मदीने मुनव्वरा में, मस्जिद नबवी के करीब में। तो 27 साल के बाद जब आप वापस तशरीफ लाए तो आप जब अपने घर के दस्तक दी घर में, तो आपने देखा कि एक नौजवान आया है, बड़ा ही खूबसूरत है, बड़ा ही हसीन है, चेहरे पे सुन्नत रसूल छोड़ा है, सर पर सुन्नत रसूल इमामा शरीफ को सजाया हुआ है, और हुस्न अखलाक के साथ दरवाजे पर आया, सलाम किया और अर्ज किया कि क्या है चाचा जान, क्या काम है? तो आपने इरशाद फरमाया ये घर मेरा है। हजरत अब्दुल रहमान ने उनके बेटे से इरशाद फरमाया कि ये घर मेरा है। बेटा जब ये घर से रवाना हुए थे तो बेटे की पैदाइश हुई थी, अब ये वापस आए 27 साल के बाद घर, तो बेटे की उम्र 27 साल की है, ये वापस आए तो बेटा और वालिद को पहचान नहीं रहा। तो आपने इरशाद फरमाया चाचा जान क्या काम है? तो उन्होंने इरशाद फरमाया कि मेरा ये घर है, मैं इस घर का मालिक हूं। तो उन्होंने कहा कि आप पूरे गांव वालों को पूछ लें, या मैं कई सालों से यहाँ रहता हूं, मेरे बाप दादा परदादा सब यहीं पे रहे हैं और मेरा घर है। तो उन्होंने पूछा कि आपका नाम क्या है? उन्होंने कहा कि मेरा नाम अब्दुल रहमान है। जैसे ही सुना कि अब्दुल रहमान यानी मेरे वालिद साहब आए हैं तो फौरन दस्तबस्ती की, हाथों को चूमा, पैरों को बोसा दिया और फौरन अंदर आए लिपटे गले से। और असर का वक्त था तो आपने अर्ज की अब्बा जान असर के नमाज का टाइम हो रहा है तो मैं मस्जिद जाता हूं, आप नहा धो ले, खाना पीना खा के मस्जिद तशरीफ लाए। जब हजरत अब्दुल रहमान ने असर का खाना खाया, खाना खाने के लिए नहा धो के बैठे तो उनकी बीवी अहलिया आई, सलाम कलाम हुआ। उसके बाद उनके शौहर ने उनकी बीवी से कहा, अब्दुल रहमान ने अपनी अहलिया से कहा कि मैंने तुम्हें 30,000 जो दिरहम दिए थे वो कहाँ है, उसका हिसाब दो मुझे। अब उनकी अहलिया भी चालाक थी, बड़ी नेक खातून थी। उन्होंने कहा कि आप एक काम करें, आप आराम से खाना खाएं, मस्जिद जाएं, असर की नमाज पढ़कर आए, उसके बाद मैं आपको हिसाब किताब देती। तो आप मस्जिद गए, असर की जमात खत्म हो चुकी थी। तो आपने देखा कि मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मेंबर शरीफ पर एक बड़ा ही हसीन नौजवान बैठा है और दर्स नबवी दे रहा है, हदीस शरीफ का दर्स दे रहा है, और इमाम मालिक और हसन बसरी जैसे बड़े बड़े लोग गर्दन झुकाए बैठे हुए हैं। तो आपने तभी आवाज में एक बूढ़े से पूछा कि ये कौन है? तो उसने कहा कि आपको नहीं मालूम ये कौन है? तो आपने इरशाद फरमाया नहीं मुझे नहीं मालूम कौन है। तो उस बूढ़े ने कहा ये अब्दुल रहमान बिन रबी है। सुभान अल्लाह, ये अब्दुल रहमान बिन रबी है। तो बाप के आंखों में फौरन आंसू आ गए, बाप देखकर हैरान रह गया।
نماز کے بعد گھر آیا، اپنے اہلیہ کو مخاطب ہو کر کہا کہ تو نے اپنا پیسہ صحیح جگہ پر لگایا ہے، تو نے اپنے بچے کی تربیت صحیح کی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممبر پر بیٹھ کر درس حدیث دے رہا ہے، تو نے اپنے پیسے کو صحیح جگہ خرچ کیا ہے۔ محترم سامعین کرام، جب ماں باپ کی تربیت صحیح معنوں میں صحیح ہوتی ہے، جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں، ماں باپ اپنے بچوں کو صحیح راستہ دکھاتے ہیں، تو بچے کیسے کامیاب ہوتے ہیں آپ نے دیکھا۔ آج آپ دیکھیں، آپ اپنے آپ پر غور کریں، اگر آپ اپنے بچے کو کہیں کہ چل بیٹا میرے ساتھ مسجد چل، اگر آپ کا بچہ 20 سال کا ہو یا 15 سال کا ہو، آپ اپنے بچے سے کہیں چل بیٹا مسجد چل، تو کیا وہ آپ کے ساتھ مسجد چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ کیوں؟ آپ خود پہلے نمازی نہیں، آج پہلے خود نمازی نہیں۔ آپ اگر اپنے بچوں کو کہیں گے کہ بچے آج سے جھوٹ مت کہنا، جھوٹ مت بولنا، تو کیا آپ کا بچہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے گا؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ خود پہلے جھوٹ بولتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، جیسا ماحول ہوتا ہے بچوں پر ویسا اثر پڑتا ہے۔ اگر آپ اپنے گھر میں گالی گلوچ کریں گے، آپ اپنے بچوں کو گالی گلوچ کریں گے، اپنے بچے کو ہر بات پر گالی دیں گے، تو خدا کی قسم میری یہ بات کو آپ یاد رکھ لیں کہ وہ دن دور نہیں کہ آپ کا بچہ ایک دن کھڑا ہو کر آپ کو گالی دے گا۔ آپ اگر اپنے گھر کا ماحول ٹھیک نہیں کریں گے، اور بالخصوص گھر میں جو ہمارے مائیں بہنیں ہیں وہ اگر اپنے بچوں کو ٹھیک نہ رکھیں گے تو وہ دن دور نہیں۔ آج آپ معاشرے کا حال دیکھیں، آج آپ معاشرے کا حال دیکھیں، معاشرے کا حال کیا ہے؟ پہلے زمانے میں یتیم خانے زیادہ تھے، پہلے زمانے میں یتیم خانے زیادہ تھے، اور آج اولڈ ہاؤس زیادہ ہو رہے ہیں، اولڈ ہاؤس زیادہ ہو رہے ہیں۔ ماں باپ جب بوڑھے ہوتے ہیں ان کو لے کے جا کے اولڈ ہاؤس میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے اپنے بچوں کو دینی تربیت نہ دیا، ہم نے اپنے بچوں کو والدین کا سلیقہ نہ دیا، والدین کے ساتھ کیسے حسن سلوک کرنا ہے اپنے بچوں کو نہ سکھایا۔ تو مجھے بتاؤ، آپ نے جب اپنے بچوں کو والدین کے بارے میں نہ بتایا، والدین کے کیا حسن ہے، والدین کے کیا ادب و احترام ہے نہ بتایا، معاشرے میں کیسا جینا ہے یہ نہ بتایا، نہ آپ نے ان کو دینی تعلیم دی، نہ ان کو اللہ کے بارے میں آپ نے بتایا، نہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے محبت کو ان کے دلوں میں بھرا، نہ اولیاء کرام کے محبت کے ان کو دلوں میں بھرا، تو مجھے بتاؤ، اگر وہ بچہ آپ کے ساتھ آپ کو اگر وہ گھر سے نکال دے تو اس میں اس کی کوئی غلطی ہے؟ اس میں اس کی کوئی غلطی ہے؟ نہیں، اس لیے کہ آپ نے اس کو خود بتایا نہیں۔ آپ جب اس کو دینی تعلیم دیں گے تو وہ احادیث پڑھے گا، احادیث سے اس کو پتا چلے گا کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت 7 آسمان کے اوپر تھی، جنت 7 آسمان کے اوپر تھی، اسے میں نے کھینچ کے ماؤں کے قدموں میں ڈال دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان ماؤں کے قدموں میں ڈال دیا ہے۔ اور مزید آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر اس جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے تو اپنے باپ کو راضی کر لے، اس لیے کہ وہ جنت کا دروازہ تیرا باپ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر آپ اپنے بچوں کو حدیث نہیں پڑھائیں گے، آپ بچوں کو دینی تعلیم نہ دیں گے، تو وہ کیسے جانے گا کہ ماں کا مرتبہ کیا ہے، والد کا مرتبہ کیا ہے؟ تو اس لیے اپنے بچوں کو دینی تعلیم ضرور دیں۔ اس میں کوئی کمال نہیں کہ آپ نے اپنے بچوں کو 10th کرا دیا، کوئی کمال نہیں، آپ نے 2nd PUC کرایا، کوئی کمال نہیں، آپ نے انجینئر بنایا، کوئی کمال نہیں، آپ نے ڈاکٹر بنایا، کوئی کمال نہیں، آپ نے پروفیسر بنایا، کوئی کمال نہیں۔ کمال کب ہے؟ جب آپ نے اپنے بچے کو دینی تعلیم دی، صحیح معنوں میں اس کو آپ نے دینی تعلیم دی، جب آپ کامیاب ہیں۔ اس لیے کہ جب تک بچہ دینی تعلیم نہیں دے گا، ایک اور چیز میں عرض کر دوں، بڑی ہی پیاری بات ہے، میری بات کو آپ یہ یاد کر لیں، جب بچہ انجینئر بن جاتا ہے، جب بچہ ڈاکٹر بن جاتا ہے، جب بچہ پروفیسر بن جاتا ہے، جب بچہ دینی دنیاوی تعلیم حاصل کر کے کوئی بڑے عہدے میں چلا جاتا ہے، تو ماں باپ کو یہ فکر ہوتی ہے
کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بچہ مجھ سے ناراض ہو جائے، کہیں میں ایسا کلام نہ کر دوں کہ میرا بچہ مجھ سے ناراض ہو جائے۔ لیکن آپ اس کا دوسرا دیکھیں، دوسرا پلڑا دیکھیں، تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں۔ جب آپ اپنے بچے کو عالم دین بنایا، جب آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دی، تو خدا کی قسم آپ کا بچہ ہر وقت یہ دل میں خیال رکھے گا کہ میرے سے کوئی ایسی غلطی سرزد نہ ہو جائے کہ میرے ماں باپ مجھ سے ناراض ہو جائے، میں کہیں اونچا نہ بول دوں۔ اور وہ جانتا ہے کہ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا جب تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو جائے یا ان دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے تو ان کو اف تک نہ کہنا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اف تک نہ کہنا۔ یہ کب معلوم ہوگا؟ جب آپ اس کو دینی تعلیم دیں گے، جب اس کو آپ صحیح معنوں میں آپ دنیا بھی سکھائیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ صرف اس کو دینی تعلیم دیں، دنیاوی تعلیم کچھ نہ دیں، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ دنیاوی تعلیم دیں یا نہ دیں، دینی تعلیم ضرور دیں۔ سبحان اللہ۔ اور سب سے اچھا گھر وہ ہے جس نے اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم بھی دیا، دینی تعلیم بھی دیا، قرآن کریم بھی پڑھانا سکھایا، اسکول لائن بھی پڑھانا سکھایا، قرآن کا ترجمہ پڑھانا بھی سکھایا۔ یہ سب کب ہوگا؟ یہ سب کب ہوگا؟ جب ہم خود نیک ہوں گے، جب ہم گھر میں مسجدوں سے آذان ہوگی، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدائیں بلند ہوگی، مسجدوں کے مینار سے آوازیں آئیں گی، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ آؤ بلندی کی طرف، اور فجر میں اعلان ہوگا کہ الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے بہتر تمہاری نماز ہے۔ جب ہم اگر بستر پر سے سوئے ہوں گے تو مجھے بتاؤ، جب تم خود بستر پہ سو ہوگے تو کیا تمہارا بچہ اٹھ کر نماز پڑھے گا؟ ہرگز نہیں پڑھے گا، ہرگز نہیں پڑھے گا۔ اس لیے خود نیک بنو، خود کامیاب بنو۔ کامیاب سے مراد کیا؟ آپ جب تک خود دینی ماحول گھر میں نہ کریں گے، خود نیک نہیں ہوں گے۔ اس لیے کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ جب والد موسیٰ جنگی جیسے ہو اور والدہ ام الخیر فاطمہ جیسی ہو تو بیٹا غوث اعظم بنتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اس لیے اپنے بچوں کو نیک کرنا ہے تو خود نیک بنے، خود نمازوں کی پابندی کریں۔ مولا تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق